میں فینومینا کولیکٹیو عالمیہ بتا رہا ہوں. اب میں اس کا دوسرا رخ بھی بتاؤں گا نا، شروع یہاں سے کر رہا ہوں. ان سے کسی نے پوچھا آپ نے میرا فلاں خطاب پڑھا؟ شان صدیق اکبر کے اوپر کانفرنس ہوئی تھی منہاج القرآن میں، وہ خطاب سنا، دیگر کتب پڑھی؟ تو جواب دیا نہیں جی، ہمیں فرصت ہی نہیں ہے کسی کی کتابیں پڑھنے کی، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کسی کے کیسٹ اور خطاب بیٹھ کے سنیں. بھئی نہ تمہارے پاس کتابیں پڑھنے کی فرصت ہے، نہ تمہارے پاس کسی کا خطاب سننے کی فرصت ہے، مگر اس پر کمنٹ کرنے، تہمت لگانے کی فرصت ہے. یہ ایک المیہ ہے، اجتماعی المیہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کا جھوٹا اور کذاب ہونا اس کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے پہنچاتا پھرے بغیر تحقیق کے. اب سوال یہ ہے کہ یہ پرابلم کیوں پیدا ہوا؟ میں یہ نقطہ بتا رہا ہوں. یہ کیوں پیدا ہوا پرابلم؟ یہ اس لیے پیدا ہوا کہ خارجیت کی گرد اہل سنت میں داخل ہونا شروع ہو گئی، گرد پڑنے لگی. یہ پچھلے 20 30 50 سال 40 سال کے عرصے میں یزیدی فکر نے، خارجی فکر نے، بغض اہل بیت کے فکر نے طاقت پکڑی. اس فکر کے ہاتھ میں بندوقیں آ گئیں، اس فکر والوں کی زبانیں دراز ہو گئیں، پھیل گئے. انہوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا. ایک قاعدہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولو کہ اگر کوئی سچ بھی بولے تو وہ جھوٹا نظر آئے. جھوٹ کو اتنا پھیلا دو، ہر کان پر جھوٹ پہنچے، ہر کان پہ جھوٹ اتنا پہنچے، صبح شام اتنا جھوٹ کا تذکرہ ہو کہ اب اس جھوٹے ماحول میں اگر کوئی سچ بات کہہ دے تو وہ سچا جھوٹا نظر آئے. یہ ماحول کریٹ ہو چکا ہے. اب اہل بیت کے خلاف، سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین کے خلاف، ان کے فیصلہ سفر کربلا کے خلاف، ان کی شہادت کے خلاف، پھر یزید کے حق میں بالواسطہ اتنا پرزور طریقے سے ایک مہم چلی، اور شان صحابہ میں خطابات، یہ گوشہ حق کا تھا، یہ ایمان کا پہلو تھا. مگر اہل بیت کے مقابلے میں صحابہ کرام کو لا کے کھڑا کر دیا گیا. جیسے دوسرے مکتب فکر، شیعہ مکتب فکر نے صحابہ کرام کے مقابلے میں اہل بیت کو لا کے کھڑا کر دیا. دونوں سمت دین اسلام کے ساتھ دشمنی ہوئی، دین اسلام پہ ظلم ہوا، آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے انحراف ہوا دونوں سمتوں میں. میں دوسرے رخ پہ ابھی بعد میں آتا ہوں. تو صحابہ کرام کے مناقب میں اتنا زور لگایا گیا جو لگانا چاہیے. میں بھی اسی سیریز پر گفتگو اب کر رہا ہوں. اتنا تذکرہ ہوا کہ نئی نسلوں میں اور نئے اہل علم اور علماء اور مجالس میں انہوں نے تذکرے ہی کم سنے اہل بیت اطہار کے. رفتہ رفتہ یہ خیال ڈیولپ ہو گیا کہ اہل بیت کی بات کرنے والا شیعہ ہوتا ہے، حب علی کی بات کرنے والا شیعہ ہوتا ہے، حضرت علی کو مولا علی جو کہہ دے وہ بھی شیعہ ہوتا ہے. وہ بھول گئے کہ یہ ٹائٹل تاجدار کائنات نے عطا کیا تھا، من کنت مولا فعلی مولا. جو مولا کائنات کہہ دے آپ کو وہ شیعہ ہے. بھول گئے کہ یہ مولا کائنات تو آقا علیہ السلام نے بنایا ہے ان کو. من کنت مولا فعلی مولا. اہل بیت کا جو تذکرہ کرے، جو ان کی شان بیان کرے تو وہ شیعہ ہوتا ہے. اس کو اتنا پھیلایا گیا کہ اہل سنت کے لوگ جن کے آباء و اجداد اور اوپر کی نسلیں اہل بیت کی محبت میں غرق رہتی تھی، فنا رہتی تھی، جن کے ایمان کا خمیر حب اہل بیت سے اور حب صحابہ سے، محبت اہل بیت اور محبت صحابہ، تعظیم و تکریم اہل بیت اور تعظیم و تکریم صحابہ سے مل کر اٹھا تھا. جن کا خمیر مل کر اٹھا تھا، ان کے خیال سے اہل بیت نکلتے گئے، اہمیت کم ہوتی گئی. اہل بیت کی محبت کا تذکرہ خوف سے، جھجک سے ڈیفینسو پر چلے گئے. دینی مذہبی دہشت گردی کی وجہ سے پیچھے چلے گئے. اور اثرات بڑھتے بڑھتے چونکہ کسی نے روک ٹوک نہیں کی، کئی سال گزر گئے،
نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ذہن بن گیا کہ اب جا کے جب میں نے محسوس کیا کہ خارجیت کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے عقیدہ اہل سنت پر، حب اہل بیت، تعظیم و تکریم اہل بیت، تمسک باہل بیت نکلتا جا رہا ہے، جو ہمارے ائمہ کا، اکابر کا، محدثین کا، اولیاء کا، صوفیاء کا، سلاسل طریقت کا شیوا تھا، نکلتا جا رہا ہے۔ تو میں نے پچھلے 10 سال کا عرصہ کم و بیش یا اس سے زائد میں نے اس محاذ پر کام کیا۔ اب جو لوگ شناسا نہیں رہے تھے کہ اہل بیت کی محبت اور عظمت اس انداز کے ساتھ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے، تو جب انہوں نے یہ آواز اپنے کانوں پر سنی، بغیر تحقیق کے مدرسوں میں، مسجدوں میں، اپنی مجالس میں تہمت لگا دی، شیعہ ہو گئے، شیعہ ہو گئے۔ گویا اہل بیت کی محبت کو شیعہ کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ اب اہل سنت صرف وہ ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، جو صرف صحابہ کرام کا دامن تھامے اور اہل بیت سے تعلق نہ رکھے، استغفر اللہ، الا ماشاء اللہ۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی ایسے ذہن ناپختہ، کچے، کم علم، اس طرح کے ذہن پیدا ہو گئے۔ اور اس میں بڑا رول پلے کرتا ہے مناظرانہ ماحول۔ جب آپ دین میں مناظرے شروع کر دیتے ہیں تو مناظرے میں پھر ایسی کی تیسی ہوتی ہے، اینٹ کا جواب پتھر ہوتا ہے اور حقائق کا بھی انکار ہوتا چلا جاتا ہے دونوں سمتوں سے۔ تو مناظرانہ ماحول نے دین کو اور دینی فکر کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ ایک صورت ہوئی۔ اب دوسری سمت یہ رد عمل ہوا ہے، میں اب اہل تشیع کو کہہ رہا ہوں، اب ان کی طرف مخاطب ہوں۔ ایک زمانہ تھا جب صحابہ کرام کو مجالس میں، ٹی وی پر، خطابات میں اس طرح کھلے عام نام لے کر سب و شتم اور گالیاں نہیں ہوتی تھی۔ یہ باتیں کتابوں کی حد تک مناظر لوگ لکھتے تھے اور ان کی روایات میں ملتا تھا، مگر مجالس میں ایک رواداری تھی، ایک محبت، احترام تھا، ادب تھا۔ مجھے میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ خود بتایا کرتے تھے، جب وہ 30s کا زمانہ انہوں نے پورا جب لکھنؤ میں گزارا، 10 سال لکھنؤ میں پڑھے، فرنگی محل میں، دارالعلوم فرنگی محل میں، اور پھر اس کے بعد حیدرآباد دکن کے علماء سے، دہلی کے علماء سے، اور وقتاً فوقتاً کانپور اور سہارنپور اور دیگر مقامات پر بھی تشریف لے جاتے، مگر 10 سال وہ لکھنؤ کے فرنگی محلی مکتب فکر، یہ ان کا علم کا مکتب فکر تھا۔ جب پڑھے تو مجھے انہوں نے خود فرمایا، وہ راوی ہیں، میں خود گواہ ہوں، فرمایا کہ بیٹے لکھنؤ جیسا شہر، آپ کو پتا ہے کہ جو مرکز تھا مناظروں کا، وہاں خلفائے راشدین کے ایام سنی اور شیعہ مل کر مناتے تھے۔ یوم صدیق اکبر، یوم فاروق اعظم، یوم عثمان غنی، یوم علی شیر خدا اور شہادت امام حسین کا 10 محرم الحرام، یہ 5 تقریبات اہل سنت اہل تشیع مل کر کرتے تھے ایک ہی سٹیج پر۔ تو شیعہ شعراء اور شیعہ علماء وہ خلفائے ثلاثہ کی شان میں اپنا منظوم کلام بھی پیش کرتے، خطاب بھی کرتے تھے، اور سنی علماء پھر اہل بیت اطہار کی شان میں اپنا منظوم کلام شعراء اور علماء خطاب کرتے تھے۔ اس طرح جوائنٹ وینچر ہوتا تھا، ایک دوسرے پر پتھر اور اینٹیں نہیں برسائی جاتی تھی۔ آپ نے اس وجہ سے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ طویل زمانہ ہم نے تو دیکھا ہے بہت بچپن میں، مگر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے فضا بدل گئی۔ شیعہ حضرات 10 محرم الحرام کو یا محرم کے 10 دنوں کو اپنے جلوس نکالتے تھے اپنے عقیدہ، اپنے مسلک کے مطابق، مگر اہل سنت کبھی اینٹیں نہیں برساتے تھے، پتھر نہیں برساتے تھے، اپنی آزادی کے ساتھ کرتے تھے۔ وہ جب میلاد پاک کے معاملات آتے تھے تو پتھر اینٹیں نہیں برسا کرتی تھیں آقا علیہ السلام کے میلاد پر، ہر کوئی ایک دوسرے کے مسلک کے شعار کا احترام کرتا تھا، ایک حیا تھا، کئی تقریبات اکٹھی منعقد ہوتی تھی، یہ ایک دور تھا، ایک کلچر تھا۔ تو ہوا یہ کہ جب اہل تشیع کے لیے میں نصیحت کی بات کر رہا ہوں، جب انہوں نے اس بات پہ زور دیا، ان کے عقیدہ اور مسلک میں یہ بات نئی نہیں تھی، طویل چلی آ رہی ہے، اول دن سے کم و بیش اس طرح ہے، مگر جب شدت اختیار ہو جاتی ہے، یہ 2 زمانوں میں ہوئی۔ ایک جب زوال بغداد ہوا، خلافت بنو عباس اور خلافت بغداد کا ڈاؤن فال ہوا،
اس وقت شیعہ سنی مناظرے انتہا پر چلے گئے تھے. خلیفہ مستعصم باللہ اہل سنت تھا، اس کا بیٹا ابو بکر وہ لیڈ کرتا تھا، سرپرست تھا اہل سنت کے مناظروں کا، اور اس کا وزیر اعظم تھا ابن القمی. ابن القمی شیعہ تھا اور وہ سرپرستی کرتا تھا شیعہ حضرات کی، اور ہر وقت گلی کوچے میں مناظرے ہوتے تھے اور امت دست و گریبان تھی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. اور ان ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے بعد اجتماعی قوت امت کی اتنی کمزور پڑ گئی تھی کہ ان حالات میں چنگیزیوں نے بغداد پہ حملہ کیا. ہلاکو خان کا، چنگیز خان کا آپ نے سن رکھا ہے. اور 1252 ہجری، 656 658 ہجری اور 1252 عیسوی حملہ کیا اور 23 لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا. 3 دن تک دریائے دجلہ مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو کے بہتا رہا. اس خون میں کوئی امتیاز نہیں تھا. تاتاریوں کی تلوار اندھی تھی کہ کون سی گردن سنی کی ہے، کون سی گردن شیعہ کی ہے. سب بیٹھ کٹ گئی. آج ایک عرصے سے بڑھتے بڑھتے یہی کیفیت ہے. برطانیہ میں تو 6 7 8 ماہ سے، اور باقی کئی علاقوں میں پھر زوروں پر ہے امت کو ٹکڑے کرنے کے لیے. تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، اہل تشیع بھائیوں کو، کہ اگر تو بات مثبت طریق پہ رہے، اہل بیت اطہار کی شان بیان کریں، مسلک کا انحصار اس پر ہو، پازیٹیو ویلیوز پر ہو، تو اہل سنت بھی ساتھ ہو کے چلیں، آپ بھی ساتھ ہو کے چلیں. کیونکہ مولا علی شیر خدا کی شان پر اہل سنت ان کا ایمان ہے، اہل بیت اطہار پر ایمان ہے اہل سنت کا. پازیٹیو اینگلز ہوں تو ساتھ ہو کے چلیں. اختلاف اگر ہے مسئلہ خلافت پر یا کسی چیز پر تو اس کو اپنے عقیدے کی حد تک انسان رکھے، مگر سب و شتم تک نہ جائے. ان کو طعن و تشنیع کے تیروں کا نشانہ نہ بنا لے اصحاب صحابہ کرام کو، اور گالی گلوچ دینا اور ان کو معاذ اللہ کافر تک کہنا. ایک دن برطانیہ میں نے اپنے کانوں سے، میں خود گواہی دے رہا ہوں، 45 منٹ یا 50 منٹ کے قریب بیٹھ کر بائی دی وے ایک ٹی وی چینل آن کیا، میں نام نہیں لینا چاہتا اس کا. اس میں 2-3 مولوی صاحب سامان بیٹھے تھے اہل تشیع کے، اور ایک پروگرام تھا پتہ نہیں سیکرٹ بیہائنڈ ثقیفہ یا ایسا کوئی نام تھا، ثقیفہ بنو ساعدہ کا واقعہ. اور میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میرے اہل تشیع بھائی غور سے، علماء بھی عوام بھی سن لیں، میری غیرت گوارا نہیں کر سکی کہ میں اس پروگرام کو دوبارہ کبھی سن سکوں. اتنی مغلظات بکی جا رہی تھی، کفر بکا جا رہا تھا. خلفائے راشدین کو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم دونوں ٹارگٹ تھے. انہیں بل واسطہ کافر تک، منافق تک، سازش تک اور آقا علیہ السلام کا قاتل تک کہا گیا. کچھ شرم ہونا چاہیے، کچھ حیا ہونا چاہیے. یہ باتیں اب دلائل میں آئیں گی کہ آپ کن کو کیا کہہ رہے ہیں. ان کو جن کے ہاتھ پر مولا علی شیر خدا نے بیعت کی ہے، ان کو کافر، منافق اور قاتل اور دین کا دشمن تصور کر رہے ہیں. یہ چیزیں آگے آئیں گی. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ جبرن بیعت کی ہے، تو اس موضوع پر الگ آؤں گا میں انشاءاللہ. جب مسئلہ خلافت ہمارے موضوع میں آئے گی میں بیان کروں گا جبرن کی ہے یا برضا و رغبت کی ہے. اس پر دلائل ہوں گے. جس پر مولا علی شیر خدا نے بیعت کی ہے، جس پر جمی بنو ہاشم نے بیعت کی ہے، جن کے وزیر اور مشیر 30 سال تک، پہلے 25 سال تک مولا علی شیر خدا رہے، اور جن کی تعریفیں کی ہیں مولا علی شیر خدا نے اپنے خطبات میں نہج البلاغہ میں، جن کی حمد کی ہے، جن کے اوصاف بیان کیے ہیں،